أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العلي العظيم. اس وقت درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں سبق چل رہا ہے اور شروع کی 7 آیات بفضلہ تعالی اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے مکمل ہو چکی ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 8، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 یہ 3 آیتیں گزشتہ کئی ہفتے پہلے آپ کے سامنے پڑھی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے منافقوں کا ذکر فرمایا ہے. پھر ان آیات کی تفصیل آنے سے پہلے یہاں منافقوں کی نسبت سے وہ تمام مذاہب اور تمام فرقے جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے تعارف پیش کیا گیا. گزشتہ ہفتے اللہ کے فضل و کرم سے ان میں جو مشہور اور ہم سے تعلق رکھنے والے ہمارے قرب و جوار میں رہنے والے حضرات ہیں اکثر کا تذکرہ مکمل ہو گیا. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب حضرات کے اور تمام مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرما دے. یہ تمام جماعتیں اور تمام فرقے اگر تفصیل کے ساتھ میں دیکھا جائے تو تعداد ان کی شمار کی ہی نہیں جا سکتی. صرف ہمارا مقصد ان کا ذکر کرنا تھا جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. وہ تقریباً بفضلہ تعالی مکمل ہو چکے. آج ہماری اس آیت پاک کے اوپر جو باتیں ہیں اور اس آیت پاک کے تعلق سے جو چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ جو 3 آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان 3 آیتوں میں اللہ نے کیا مضمون بیان فرمایا. پیچھے کا جو تعلق ہے وہ آپ کو ذہن میں ہوگا کہ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی 5 آیات ہیں اور ان 5 آیتوں میں اللہ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا. اس کے بعد سورۃ البقرہ کی 5 آیتوں کے بعد 2 آیتیں ہیں. ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے کافروں کا ذکر فرمایا اور یہ 5 اور 2 کل ملا کر کے کتنی آیات؟ 7 آیات ہوتی ہیں. پھر آیت نمبر 8 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک اللہ نے منافقوں کا ذکر فرمایا تقریباً 13 آیات کے اندر. ان 13 آیات میں سے شروع کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے اس وقت میں تلاوت کی ہیں. ان 3 آیتوں کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلے ترجمہ کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے. جب ہمارا یہ فرقوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس سے پہلے ان کا مختصر ترجمہ میں کر چکا ہوں ایک مرتبہ اور 2-4 باتیں اس آیت کے تعلق سے ذکر بھی کر چکا ہوں جو شاید آپ کے ذہن میں رہی ہوں گی. میں مختصر ان کو دوبارہ بھی ذکر کر دوں گا تاکہ ہمارا سلسلہ جڑ جائے اور آیات کا مضمون سمجھنا آسان ہو جائے. تو پہلے ترجمہ سمجھیں آیت نمبر 8 کا.
اللہ تبارک و تعالی فرما رہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا قول نقل کر رہے، بات نقل فرما رہے۔ اللہ نے فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پہ، آخرت کے دن پر۔ وما هم بمؤمنین، حقیقت کے اعتبار سے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وہ دھوکہ دے رہے ہیں کس کو؟ اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ ابھی میں اس میں تفصیل عرض کروں گا کہ دنیا میں کس کی مجال ہے جو اللہ کو دھوکہ دے سکے؟ اللہ کو دھوکہ دینے والی ذات نہ کبھی پیدا ہوئی نہ ہو سکتی، لیکن یہاں پر اس آیت پاک کا کیا مطلب ہے وہ ابھی آئے گا انشاءاللہ شرح میں آپ کے سامنے کہ اس کا اصل معنی کیا ہے۔ یہ ترجمہ عرض کر رہا ہوں خالی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ اللہ نے فرمایا آگے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ نہیں دے رہے کسی کو بھی مگر صرف اپنے ہی آپ کو۔ اللہ فرما رہے وہ دھوکہ نہیں دیتے کسی کو مگر صرف اپنے آپ کو۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے دیا، ہم نے ایمان والوں کو دھوکہ دے دیا۔ فرمایا یہ سب ان کے دماغ کی باتیں، حقیقت میں وہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اللہ نے فرمایا اور ان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ وما یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ اپنے گمان میں بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے پیغمبر کو اور صحابہ کو دھوکہ دے دیا۔ اللہ نے فرمایا وہ انہیں نہیں دھوکہ دیے، خود دھوکہ کھائے اور اپنے دھوکہ کھانے کا انہیں پتہ بھی نہیں لگا۔ تیسری آیت کے اندر فرما رہے فی قلوبہم مرض، اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، اور ان کی بیماریوں کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماریوں کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ فرماتے ان تمام لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ان تمام لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ہے 3 آیات اور ان 3 آیات کا ترجمہ جو آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا۔ اب آئیے آیت پاک کے مطلب کے اوپر، یہاں پر ذکر جو اللہ فرما رہے ہیں وہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ 3 جماعتیں ہیں، ایمان والوں کی، کافروں کی اور منافقوں کی۔ یہاں پر ذکر کس کا شروع ہو رہا ہے؟ منافقوں کا۔ تو منافقوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں سے فرمایا ہے۔ پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں، منافقوں کا ذکر اللہ نے صرف یہیں پر نہیں فرمایا بلکہ قرآن پاک کے متعدد مقامات کے اوپر اللہ نے منافقوں کا ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر پوری سورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی سورۃ المنافقون کے نام سے۔
सूरत मुनाफिकून, पता है ना आप हजरात को, सूरत जुमुआ के बाद में उसके बाद अगली सूरत है और उस सूरत का नाम है क्या? सूरतुल मुनाफिकून। तो अल्लाह ने इस बदबख्त जमात के तारुफ के लिए पूरी सूरत नाज़िल फरमाई। और ये जैसे ये तीन जमातें, ईमान वालों की, काफिरों की, मुनाफिकों की, अल्लाह ने तीन सूरतें भी उतारी है। पहली सूरत है सूरतुल मुमिनून, 18वें पारे के अंदर सूरतुल मुमिनून, ईमान वालों की सूरत। सूरतुल मुनाफिकून, ये आपके सामने जिसका अभी जिक्र आया, मुनाफिकों की सूरत, यानी इसमें मुनाफिकों की हरकतें जिक्र की गई। और सूरतुल काफिरून 30वें पारे के अंदर है, जो हम और आप पढ़ते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, वहां पे अल्लाह ने काफिरों से खिताब फरमाया। तीनों जमातों का अलग अलग सूरतों में बाकायदा जिक्र भी फरमाया। तो यहाँ मैं अर्ज ये कर रहा कि ये तीन जमातें हैं और इस वक्त अल्लाह मुनाफिकों का जिक्र फरमा रहे, और सूरतुल बकरा ही में खाली अल्लाह ने मुनाफिकों का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि एक बाकायदा सूरत नाजिल फरमाई है सूरतुल मुनाफिकून के नाम से, उसमें तफसील के साथ अल्लाह ने इनका जिक्र फरमाया। इसी तरह एक और सूरत है कुरान पाक में, उस सूरत का नाम है सूरतुत तौबा। क्या नाम है? सूरतुत तौबा। अल्लाह ने उसमें भी मुनाफिकों का जिक्र फरमाया है। तो ये तीन खास मरकजी मकाम है जहां अल्लाह ने मुनाफिकों का जिक्र फरमाया। पहले नंबर पर सूरतुल बकरा, वहां मुनाफिकों का जिक्र है। उसके बाद सूरतुल मुनाफिकून, वहां बाज़ाब्ता तौर पर अल्लाह ने सूरत ही इनके नाम से नाजिल फरमाई। और तीसरा इनका जिक्र सूरतुत तौबा के अंदर है, वहां पर भी अल्लाह ने इनकी करतूतों का तज़किरा फरमाया। तो ये तीन मकाम है। इनके अलावा भी अल्लाह ने और जगह पर इनका जिक्र फरमाया, लेकिन खास तौर से और एहतिमाम के साथ में और तफसील के साथ में जो आपको तज़किरा मिलेगा इस जमात का, वो तीन जगह पर मिलेगा, और तीनों जगह का पता मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। तो सबसे पहला जिक्र इनका कौन सी सूरत में? सूरतुल बकरा, उसके बाद सूरतुल मुनाफिकून, और उसके बाद सूरतुल तौबा। अल्लाह ने बाज़ाब्ता तौर पर इनका जिक्र फरमाया। उसके बाद अगली चीज समझें कि अल्लाह ने जब मुनाफिकों का जिक्र फरमाया और मुनाफिकों के अज़ाब की आयतें उतारी, एक आयत आसमान से उतरी कि मुनाफिकों के लिए अल्लाह ने कैसा अज़ाब तैयार किया। जब वो आयत आसमान से नाज़िल हुई, आयत का मफ़हूम है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। अल्लाह ने इस आयत पाक में मुनाफिकों का ठिकाना बयान फरमाया कि दोज़ख में कौन सी जगह दाखिल किए जाएंगे। फरमाया दरकिल अस्फली मिनन नार, ये जहन्नम है सारी की सारी बनी हुई। जहन्नम के अंदर जितने नीचे जाएंगे उतना खतरनाक अज़ाब है। तनूर होता है ना आपका, जितना ऊपर रहे मामला उतनी हल्की तकलीफ, और जितना नीचे जाते जाएंगे उतनी गर्माहट बढ़ती चली जाएगी। दोज़ख भी इसी अंदाज में, जितना नीचे जाएंगे उतनी गर्मी बढ़ेगी, उतनी तपीश बढ़ेगी। अल्लाह ने दोज़ख की क्वालिटी रखी है, दर्जात रखे। सबसे खतरनाक अज़ाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम के सबसे नीचे वाले दर्जे के अंदर रखा। सबसे खतरनाक अज़ाब वहां पर है। जन्नत के अंदर जितना ऊपर मकाम मिलेगा उतना ज्यादा मजा आएगा। दोनों का निजाम अलग है। यहाँ राहत ऊपर है और वहाँ सजा सबसे नीचे है। ये हम और आप दुनिया में भी समझ सकते। आप यहाँ पर रह रहे हैं, गर्मी का मौसम है, अब आप यहाँ पर रहते रहते गर्मी के अंदर परेशान होते हैं, तो आप कहते हैं कि भाई गर्मी बहुत लग रही है, जरा पहाड़ों पे चल रहे हैं, पहाड़ों पे चल रहे हैं। आप जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे, जितना ऊपर बढ़ेंगे, जितना ऊपर बढ़ेंगे माशाअल्लाह उतना आपको राहत और सुकून हासिल होता चला जाएगा। होता है नहीं होता? जब वेकेशंस आती है तो आप कहते हैं कि भाई गर्मी बहुत हो रही है, यहाँ तो कहीं हिल स्टेशन चलते हैं,
کیوں جا رہے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ دیکھو ہم اس سطح پر ہیں، ہم سے نیچے کون لوگ ہیں وہاں جائیں گے ہم، نہیں، آپ نیچے نہیں جاتے، آپ راحت کے لیے اوپر جاتے، راحت اللہ نے اوپر رکھی، ساری جگہ نظام ہے۔ سہارنپور والے ماشاءاللہ مسوری پہنچ جاتے ہیں جب انہیں ٹھنڈ حاصل کرنی ہوتی، اور اگر اللہ نے کسی کو دیا وہ اور ترقی کرے گا اور ترقی کرے گا، اور پھر ترقی کرتے کرتے کہاں کشمیر پہنچیں گے، شملہ پہنچیں گے، لداخ کی پہاڑیوں پہ پہنچیں گے، اور ایسے خوبصورت علاقوں کے اندر پہنچیں گے کہ جتنا ہم اوپر جائیں گے اتنی راحت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ ہمیں دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے نظام، یہ ساری چیزیں ہم اور آپ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور جتنا نیچے جا رہے ہیں آگ کے اندر تندور میں اتنی گرمی بڑھ رہی ہے، یہی معاملہ دوزخ اور جنت کا، جتنا اوپر اتنا شاندار اور جتنا نیچے اتنی تکلیف۔ جتنا معاملہ جنت میں اوپر ہوگا وہاں اتنا آرام، اور جتنا دوزخ میں نیچے اتنی زیادہ تکلیف۔ چنانچہ میرے نبی نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس فإنہ اعلی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ سے جنت کا سوال کرنا تو یہ مت کہنا کہ یا اللہ جنت والوں کے جوتے میں بٹھا دینا، اللہ نے کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی حیثیت کو دیکھ کر کے نہیں، اللہ کی بڑائی کو دیکھ کے سوال کرنا۔ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی اللہ سے جنت مانگنا تو ڈائریکٹ جنت الفردوس کا سوال کرنا، جنت الفردوس مانگنا۔ جنت الفردوس کے اندر کیا معاملہ ہے؟ علماء نے فرمایا جنت الفردوس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ایک جنت، اس کے اوپر والی جنت، اس کے اوپر والی جنت، تو جو نیچے کی جنت ہے اس کی جو چھت ہے وہ اوپر والی جنت کی زمین ہے۔ ظاہر سی بات ہے مسجد کی یہ چھت ہے تو یہ اوپر پہلی منزل کی زمین بن جائے گی۔ اسی طرح جنت کے اندر درجات ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ جنت الفردوس کے اندر جو چھت ملے گی وہ اللہ کا عرش ہوگا۔ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ، اس لیے اس جنت الفردوس کا سوال کرنا۔ تو جنت کے اندر معاملہ وہاں تک جا رہا ہے، ابھی آ رہا ہے تیسرے رکوع کے اندر لفظ جنت آئے گا ہمارا سب سے پہلی مرتبہ، تو انشاءاللہ جنت کا از اول تاخیر تعارف وہیں پر پیش کروں گا جہاں پہ پہلی مرتبہ لفظ جنت کا اللہ نے استعمال فرمایا۔ تو یہ اللہ نے نظام بنایا ہے جنت الفردوس، اور دوسری طرف دوزخ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دوزخ کے اندر سب سے خطرناک عذاب سب سے نیچے ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان منافقوں کو اللہ نے فرمایا میں جہنم کے سب سے نیچے والے درجے کے اندر داخل کروں گا۔ سب سے خطرناک عذاب اگر کسی کو ہوگا وہ غیر مسلموں کو بھی نہیں ہوگا، یہ غیر مسلم بھی اوپر والی چوتھی اور پانچویں نمبر والی جہنم کے اندر ہوں گے، لیکن اللہ منافقوں کو جو زبان سے کلمہ پڑھنے والے اور دل کے اندر پیغمبر سے نفرت رکھنے والے ہیں، فرمائے کہ ان کو تو سب سے بدتر عذاب کے اندر گرفتار کروں گا۔ فی الدرک الاسفل من النار، زبان الگ ہے دل الگ ہے، ان کے دل پلٹتے رہتے ہیں، فرمایا سب سے خطرناک عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے۔ صحابہ کی جماعت بڑی عجیب جماعت ہے۔ جب یہ آیت پاک اللہ نے نازل فرمائی تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حنظلہ نے جب یہ آیت سنی کہ اللہ منافقوں کو جہنم کے نیچے درجے میں داخل فرمائے گا تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ منافق کا مطلب یہ کہ دل کبھی تو کچھ ہو جائے کبھی کچھ ہو جائے۔ حضرت حنظلہ کے ذہن میں آیا کہ جب ہم پیغمبر کی خدمت میں جا کر کے بیٹھتے ہیں تو دل کے اندر عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور جب بازار کے اندر جاتے ہیں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔
حضرت حنظلہ صحابی رسول ہے، غسیل الملائکہ، اللہ کے فرشتوں نے انتقال کے بعد میں حضرت حنظلہ کو غسل دیا ہے۔ فرما رہے حضرت حنظلہ نافق حنظلہ مدینۃ المنورہ کی گلیوں کے اندر چیختے پھر رہے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ برباد ہو گیا۔ کہ میرے دل کی جو کیفیت پیغمبر کے پاس رہتی ہے وہ کیفیت بدل گئی تو میرا تو کام خراب ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کے پاس اللہ کے سلام آیا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر نے جب یہ آیت سنی رونا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو بھی خطرہ ہے کہ کہیں میرا شمار منافقوں کے اندر نہ ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے چین ہیں سارے صحابہ، پریشان ہیں سارے کے سارے صحابہ کہ ہمارا شمار کہیں دھوکے سے منافقوں کے اندر نہ ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا اور آپ کے علم میں آیا کہ صحابہ منافقوں کی آیت کو سن کے اتنے گھبرا گئے، اور حنظلہ جیسے صحابی ان کا جب انتقال ہوا ہے اور ان کی ناش کو جب اٹھایا گیا اور جب میدان کے اندر شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا حنظلہ کی لاش کو تلاش کرو کہاں پر ہے۔ صحابہ نے ساری طرف ڈھونڈ لیا، نہ زخمیوں کے اندر حنظلہ ملے، نہ مرے ہوئے انتقال کیے ہوئے لوگوں کے اندر ملے، نہ زندہ صحابہ کے اندر حضرت حنظلہ ہے۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کہ حنظلہ کہاں ہے۔ آسمان سے حضرت جبرائیل آتے فرماتے ہیں حضور کیوں پریشان ہے؟ فرمایا میرا صحابی ہے حنظلہ، اس نے ایک رات اپنی بیوی کے پاس گزاری تھی اور رات گزارنے کے بعد میں صبح کو فجر کی نماز سے پہلے غسل خانے کے اندر گئے تھے غسل کرنے کے لیے۔ ابھی غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارتے ہی کان کے اندر آواز آئی کہ پیغمبر نے جہاد کے لیے روانگی کا حکم کر دیا ہے، سارے نکل جاؤ۔ حضرت حنظلہ نے غسل نہیں فرمایا کہ اگر میں غسل کروں گا تو پیغمبر کے حکم میں تاخیر ہو جائے گی۔ اسی طرح کپڑے پہن کر کے واپس آ گئے اور سیدھے حضور کے ساتھ میں چلے گئے اور جا کر کے میدان جنگ کے اندر شہید ہو گئے، ختم ہو گئے۔ حضور پریشان ہے کہ حنظلہ نظر نہیں آتے، بڑی بے چینی کا عالم ہے۔ حضرت جبرائیل آئے فرمایا حضور پریشان مت ہوئیے، آپ ذرا نظر اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھیے۔ اللہ جب حضور نے آسمان کی طرف نظر ڈالی فرماتے میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ہزاروں فرشتے حنظلہ کی لاش کو لے کر کے بیٹھے ہوئے اور سونے اور چاندی کے برتنوں کے اندر حنظلہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہے ہیں۔ آسمانوں کے اوپر حنظلہ کو غسل دیا گیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا پیغمبر جو آدمی شہید ہو جائے اس کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن حنظلہ جس حالت کے اندر تھا اس حالت کا آپ کو بھی نہیں پتا تھا، اس لیے اللہ نے ان کے غسل کا انتظام فرمایا اور فرشتوں کے ذریعے سے غسل کرایا، اور پھر غسل کے بعد ان کی ناش کو ملائکہ واپس میدان میں رکھ کے چلے گئے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، لیکن نافق حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ حضرت کتنا ڈرا کرتے تھے اپنے آپ سے، کتنا خوف تھا ان حضرات کو اپنے بارے میں، اور ہم اور آپ جو رات دن گناہوں کے اندر ہیں ہمیں ذرہ برابر ڈر نہیں لگتا، ہم بالکل نہیں ڈرے، ہمارے اوپر خوف کی کوئی حالت تاری نہیں ہوتی، اور ان حضرات کا یہ حشر ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق جب پریشان ہوئے ہیں اور بے چین ہوئے، اللہ کے نبی کو پتہ لگا کہ صحابہ بے چین ہیں، حضور نے فوراً بلایا اور بلانے کے بعد میں ان کو سمجھایا، فرمایا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے سامنے بیٹھ کر کے دل الگ ہوتا ہے، باہر جا کر کے دل بدل جاتا ہے، اور اس وجہ سے پریشان ہو گئے۔ فرمایا یہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ منافق تو وہ کہلاتے ہیں جو دل سے مجھ کو نہیں مانتے، خالی زبان سے مانتے ہیں۔ تم چاہے باہر چلے جاؤ لیکن دل سے نبی کو مانتے تو ہو، لہذا تمہیں اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے تسلی دی، لیکن صحابہ کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جب تک پیغمبر کی طرف سے یہ وضاحت نہیں ہوئی صحابہ اپنے ایمان کی کتنی فکر کیا کرتے تھے۔
ہم اور آپ اپنے ایمان کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں، ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ کتنی ہمارے اوپر فکر ساری ہوتی ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے اس کا۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ میں کسی عمل کی وجہ سے کسی دوسری جماعت کے اندر تو نہیں شامل ہو گیا۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، غور کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے حضرات صحابہ کرام کا معاملہ۔ اس کے بعد اگلی چیز یہاں پر یہ سمجھنی ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے سمجھنے کی انتہائی ضروری چیز ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب پتہ نہیں کون سے انڈے کھا کر کے آتے ہیں۔ مفتی صاحب انڈے نہیں کھا کر کے آتے، یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے پسینے ہی چھوٹا کرتے۔ معلوم ہے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض مرتبہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید بیان کرنا تو بہت آسان کام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو دین سکھاؤ تو یہ سمجھ لینا کہ تم جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑے ہو۔ اگر تمہارا قدم اٹھنے والا صحیح رہا تو جنت میں لے گیا، اور اگر غلط قدم اٹھایا تو ڈائریکٹ جہنم میں۔ یہ واعظوں کے لیے حضور کی حدیث ہے۔ ایک ایک بات بتانے کے لیے 10 مرتبہ کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے، تب ہمت کرتے کہ کوئی بات آپ کے سامنے عرض کرے۔ اس لیے ان باتوں کا اور ان چیزوں کا روک تو فطری طور پر ہونا ہے طبیعت کے اوپر۔ تو حضرت حنظلہ، یہ نفاق کے تعلق سے میں نے بتایا کہ منافقین کا یہاں پر ذکر چل رہا ہے، اور منافقوں کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے کہ میرا ایمان کس کنڈیشن کے اندر چل رہا ہے، جائزہ لیتے رہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں۔ اگلی بات یہاں پر سمجھنی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، ذرا اس کو توجہ سے سمجھ لیں۔ دیکھیے یہاں پر جن منافقوں کا ذکر ہے یہ وہ حضرات ہیں جو مذہب کے اعتبار سے یہودی تھے۔ مذہب کے اعتبار سے کیا ہیں یہ سب لوگ؟ یہودی، لیکن انہوں نے حضور کا کلمہ زبان سے پڑھ لیا تھا۔ اور کیوں پڑھ لیا تھا؟ کیونکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کتنی تیزی کے ساتھ میں پھیل رہا ہے، اگر ہم نے اسلام قبول نہ کیا تو جو حشر کافروں کا ہو رہا ہے وہی حشر ہمارا کر دیا جائے گا۔ اس چکر میں یہودیوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام اپنا ظاہر کر لیا تاکہ کافروں جیسا حال ان کا نہ ہو۔ تو یہاں پر جو منافق ہیں سارے کے سارے حضور کے زمانے کے، یہ سارے کے سارے کافر نہیں تھے منافق، یہ سارے کے سارے لوگ کون ہیں مذہب کے اعتبار سے؟ یہودی۔ اور یہودی کس نبی کو مانتے ہیں یہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں، کیا نام ہے نبی کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والے یہودی، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی ہیں، اور یہودیوں کے یہاں پر ذکر اللہ فرما رہے ہیں۔ غور یہ کرنا ہے کہ یہودی جو حضرت موسیٰ کو مانتے تھے ان کے یہاں بھی 2 باتیں تو موجود تھیں۔ کیا؟ اللہ کے اوپر ایمان، حضرت موسیٰ کی شریعت کے اندر بھی موجود ہے۔ قیامت کے اوپر ایمان، یہ بھی حضرت موسیٰ کی شریعت کے اندر موجود ہے، بلکہ سارے نبیوں کی شریعت کے اندر یہ باتیں رہی۔ تو اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان یہ تو یہودیوں کے یہاں موجود تھا، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر، حالانکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ منع فرما رہے کہ یہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ ان کے یہاں بنیادی تعلیم تھی کہ اللہ کو بھی ماننا ہے اور آخرت کو بھی ماننا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس جماعت کو اللہ یہاں پر مخاطب بنا رہے ہیں وہ کون سی جماعت ہے؟ یہودیوں کی۔ اور یہودیوں کے یہاں اللہ کو ماننے کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اور قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟
تو دونوں باتیں ان کے یہاں موجود ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، پھر اللہ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں؟ اللہ تو یہی فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ وما ہم بمؤمنین، کہ یہ لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور سارے یہودی کہتے تھے زبان سے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے، قیامت کو بھی مانتے، لیکن اللہ نے انکار فرما دیا کہ یہ ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کو اور قیامت کو نہیں مانتے۔ اب سوال سمجھ میں آ گیا آپ حضرت کو؟ لگ نہیں نا شاید آپ سمجھ گئے اچھی طرح سے؟ جواب جب ہی سمجھ میں آئے گا نا جب سوال سمجھ میں آ جائے، ورنہ وہی ہوگا پچھلے ہفتے والا کیس کہ حضرت آدم کی اولاد میں سے کوئی باقی ہے یا نہیں باقی۔ تو میں عرض یہ کر رہا کہ ان کے یہاں تعلیم ہے، عقیدہ ہے یہودیوں کا کہ اللہ کو بھی ماننا ہے، قیامت کو بھی ماننا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ یہ اللہ کو مانتے نہ قیامت کو مانتے۔ تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مان لیا تو اللہ کیوں انکار فرما رہے ہیں؟ اللہ نے کیوں منع فرما دیا؟ اب اس کی ذرا وجہ سمجھ لیجئے، اب آپ کو وجہ سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو مانا تو ہے ان لوگوں نے، لیکن جیسے اللہ کو ماننا چاہیے ویسے نہیں مانا، جیسے ماننا چاہیے تھا اس انداز میں نہیں مانا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے نہ ماننے والوں میں شمار کر دی۔ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود اور خدا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ عقیدہ تھا اللہ کو ماننے کا۔ لیکن انہوں نے کیا عقیدہ بنایا؟ یہودیوں کا عقیدہ ہے وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو نبی ہیں ان کے بارے میں عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہودی کس کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو یہ اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ایسا کیا اللہ کو ماننا کہ اللہ کی اولاد نعوذ باللہ مان رکھی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہودی نے ہمارے ایک عالم سے اعتراض کیا کہ آپ لوگ ہمیں بنا وجہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو اللہ کو مانتے، اللہ پہ ایمان ہے ہمارا، اللہ پہ عقیدہ ہے ہمارا، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، ہمارے بزرگان دین نے کتابوں کے اندر یہی جواب تحریر فرمایا کہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی عقل سے اللہ کو مانیں، بلکہ جیسا اللہ نے اپنا تعارف کرایا ویسا اللہ کو مانو گے تب اللہ کے ماننے والے کہلاؤ گے۔ اور انہوں نے اپنے حساب سے اللہ کو مانا، اس لیے اللہ نے منع فرما دیا کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ سمجھ گئے نا آپ حضرت؟ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کو مانتے، اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، ان کا عقیدہ قیامت پہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ آج بھی کہہ رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، بار بار زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ قیامت پہ ہے، ہم قیامت کو مانتے ہیں، ہمارے اعتبار سے قیامت آئے گی، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں مانتے۔ یہاں بھی گڑبڑی کر گئے، لفظ تو کہا قیامت کو مانتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے قیامت کی تفصیل اپنے حساب سے بیان فرما دی۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی یہودی ہیں یہ کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر بائی چانس کوئی ٹاپ کا گناہگار ہوا بھی تو وہ ویسے ہی 2-4 گھنٹے کے لیے ٹہلنے کے لیے چلا جائے گا، اس سے زیادہ اس کو جہنم میں نہیں رکھا جائے گا۔ یہ عقیدہ ہے ان کا، اور یہ عقیدہ اللہ نے پہلے پارے کے آدھے حصے سے 2 آیت پہلے نقل فرمایا۔ اللہ ان کا عقیدہ ذکر فرما رہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں لگے گی، اگر لگی تو ویسے ہی 1 آدھ دن کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، ورنہ ہم جہنم میں جانے والے نہیں ہیں۔
یہ عقیدہ ہے ان کا. اور حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے پیغمبر کو آخری نبی نہیں مانا اور حضور کا زمانہ پایا لیکن حضور پہ ایمان لے کر کے نہیں آیا، وہ شخص ہمیشہ 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 کے لیے کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اور یہ اپنے حساب سے قیامت کا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے تو ویسے ہی تھوڑا بہت ٹہلنے کے لیے جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت کو بھی نہیں مانتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ اپنے حساب سے غلط معنی آخرت کے بیان کیا کرتے. سمجھ گئے آپ سارے کے سارے حضرات؟ یہاں اللہ کا انداز دیکھیں، اللہ نے دونوں عقیدے ان کے ذکر کر دیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. اللہ نے فرمایا نہ اللہ پہ لائے نہ آخرت پہ لائے. اور اگر یہ آپ سے کہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں تو آپ سیدھا کہیے اللہ کو جب تک ماننے والے نہیں کہلاؤ گے جب تک اللہ کو تمام ان باتوں کے ساتھ نہ مانو جن کا اللہ نے خود اپنا تعارف کرایا. عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا، یہ اللہ کو ماننا نہیں کہلائے گا. اور ساتھ میں اپنے بارے میں عقیدہ بنا لیا کہ ہم دوزخ کے اندر نہیں جائیں گے، گئے تو تھوڑے بہت دن کے لیے جائیں گے. یہ قیامت کو ماننا نہیں کہلائے گا. اللہ اور قیامت کو اس طرح سے مانو جیسے اللہ نے ان دونوں کا ذکر فرمایا. سمجھ گئے سارے کے سارے حضرات؟ یہ ہے اس آیت پاک کا مضمون. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 ہے. اس آیت پاک کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں. اللہ نے یہ چیزیں اس آیت کے اندر ذکر فرمائی ہیں. اس کے بعد آگے چلیے اگلی چیز لیتے ہیں. یہودیوں نے یہاں پہ ایک بہت بڑا سبق دیا ہے مجھے اور آپ کو، بہت بڑا سبق. کیا سبق دیا؟ یہودیوں نے کہا جب مسلمانوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیا مسلمان ہو، انہوں نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں. پوچھا کیا عقیدہ ہے تمہارا، انہوں نے کہا ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں قیامت کو بھی مانتے ہیں. یہاں تک تو صحیح تھی ان کی بات، اپنے حساب سے صحیح ہے. لیکن حضور کو مانتے تھے وہ لوگ؟ نہیں مانتے. اللہ کے نبی پر ایمان یہودیوں کا نہیں تھا، اس لیے یہودیوں نے حضور کو ماننے کا ذکر بھی نہیں کیا. آپ غور فرمائیں، ایک خاص عنوان کی طرف میں آپ کو لے کر کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں آنے کے لیے 3 عقیدے: اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا اور قیامت کو ماننا. ان کا عقیدہ کتنی باتوں پر تھا؟ 2 باتوں پر. نمبر 1 اللہ کو اور نمبر 2 قیامت کو. رسول کو مانتے تھے، حضور کو نہیں مانتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا ایمان کن باتوں کے اوپر ہے تو یہودیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں. انہوں نے صاف صاف کہا کہ اللہ اور قیامت کو مانتے ہیں، رسول کا ذکر نہیں کیا. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں بڑی پیاری بات کہ اس زمانے کے اندر یہودی بھی جھوٹ بولنے سے بچتے تھے. یہودیوں کو بھی جھوٹ بولتے ہوئے ڈر لگتا تھا. ان سے بھی جب پوچھا جا رہا ہے وہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے زبان سے رسول کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ جھوٹ سے بچنا یہودیوں کی عادت کے اندر بھی داخل تھا. وہ بھی اسے برا سمجھتے تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے کہ اس زمانے کا یہودی بھی جھوٹ سے بچتا تھا. آج ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ آج مسلمان اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لینے والے اور اللہ کے نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے والے بغیر سوچے سمجھے بڑی آرام کے ساتھ میں جھوٹ بول دیا کرتے. اندازہ کریں ہم اور آپ.
تو جھوٹ بولنا یہودیوں کو بھی پسند نہیں ہے. یہ کتنی اہم بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے، عبرت لینی چاہیے. اور خاص طور سے ہمارے مسلمان سارے کے سارے ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی افراد ہیں، ہم سب جائزہ لیں کہ جس کام سے یہودی بھی اپنے آپ کو بچا رہے، نعوذ باللہ، وہ کام اگر ہم اور آپ کریں گے تو ہمارا شمار اللہ کے یہاں کس درجے کے اندر ہوگا. کیا حشر ہوگا ہمارا اور آپ کا اگر ہم نے اور آپ نے یہ معمول اپنا جھوٹ کا جاری رکھا. کیا فرمایا اللہ نے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت اترتی ہے اس آدمی پہ جھوٹ بولا کرتا ہے. لعنت اترے گی اللہ کی، اور جس آدمی پہ اللہ کی لعنت اتر رہی ہو اس کے کاروبار میں، اس کے مکان میں اور اس کی دکان میں اور اس کی صحت میں برکت کہاں سے ہو جائے گی. جھوٹ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگے اگر ہم نے اور آپ نے کہیں پر جھوٹ بولا ہے یا ہماری اور آپ کی عادت ہے تو اللہ سے توبہ کر کے اپنے معاملے کو صاف کرا لینا چاہیے. آگے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کے ساتھ مرنے کے بعد میں کیا حشر فرمائیں گے. قیامت میں اور دوزخ میں جو انجام ہوگا وہ تو ہوگا. حضور نے فرمایا میں نے جھوٹ بولنے والوں کا حشر دیکھا کہ ایک فرشتہ ان کے کنارے کھڑا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد میں اس فرشتے نے ہاتھ میں لوہے کی قینچی لے رکھی ہے اور لوہے کی قینچی سے وہ فرشتہ اس کے گال کو یہاں سے کاٹ رہا ہے، اور پھاڑتے پھاڑتے کاٹتے کاٹتے پیچھے وہ قینچی لوہے کی گدھی تک لے کر کے چلا جاتا ہے. سارا حصہ پھاڑ دیتا ہے اور پھاڑنے کے بعد میں پھر دوسری طرف آتا ہے اور اس طرف سے پھاڑنا شروع کرتا ہے. اتنی دیر وہ ادھر سے پھاڑے گا، اللہ ادھر والے کو پھر صحیح فرما دیتے، وہ ادھر کا پھاڑ کے ختم کرے گا، پھر ادھر آ جائے گا، ادھر پھاڑنا شروع کرے گا، اللہ اتنے ادھر کا صحیح فرما دیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک اللہ کے دربار میں حاضری نہیں ہوگی اور اللہ فیصلہ نہیں فرما دیں گے اس وقت تک جھوٹے آدمی کے ساتھ میں یہی عذاب ہوتا رہے گا. لگاتار یہی معاملہ رہے گا. جس آدمی نے جھوٹ کو اپنی عادت بنایا اور اپنی زندگی کے اندر جھوٹ کو داخل کیا، یہ حشر کیا جائے گا اس کا. یہاں یہودی بھی جھوٹ بولنے سے بچ رہے اور آج اللہ کے نبی کا نام لیوا اور پیغمبر کا امتی آرام سے جھوٹ بول دے. بڑے افسوس کی بات ہے. بچے مسلمانوں توبہ کریں برے عمل سے تاکہ اللہ اس جماعتوں سے اور ان بری خصلتوں سے امت کی حفاظت کرے اور یہ دردناک عذاب ہمیں اور آپ کو نہ دیکھنے پڑے. اور آگے فرمایا کہ جس آدمی نے، میرے نبی ایک بڑا پیارا جملہ فرما رہے ہیں، یہ جملہ سن لینا. آپ کہیں گے مفتی صاحب جھوٹ کی عادت تو بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے، مزہ ہی نہیں آتا لائف کا اگر جھوٹ نہ بولو. گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے، ٹیسٹ نہیں رہتا اس کے بغیر. تو نظام بن گیا جھوٹ بولنے کا. ہمارے گھروں کی سیٹنگ ہی جھوٹ کے اوپر چل رہی ہے، سارا نظام جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے. لڑکا گھر پر آتا ہے شام کو، گھر پر آنے کے بعد میں وہ پوچھتے ہیں گھر والے کہ بیٹا کہاں تھا؟ کہتے امی ٹیوشن میں اوور ٹائم لگا رہا تھا. اوور ٹائم چل رہا تھا، ایکسٹرا کلاسز چل رہی تھی. ایکسٹرا کلاسز، یہ ایکسٹرا کلاسز نہیں ہوتی، یہ ان کے ہوٹلوں کی تفریحات ہوتی ہے جس کو وہ ایکسٹرا کلاس سے تعبیر کیا کرتے، دوستوں کے ساتھ میں باہر کی تفریح. تو جھوٹ عام ہو رہا ہے گھروں کے اندر، ہر آدمی دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں. رات دن اہلیہ گھر جا رہی ہیں، عورتیں گھر پہ جا رہی ہیں، میکے جا رہی ہیں. اب میکے جانے کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے آج کل گھروں کے اندر، پیسے کتنے لے کر کے جائیں. عورت کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ گلابی نوٹ ساتھ میں لے کر کے جاؤ، اور مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ گلابی کے بجائے وہ کالا کالا جو نوٹ ہے اسی سے کام چل جائے. کوشش یہ رہتی ہے. جھگڑے ہو رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ میں کے جاتی ہوں مجھے تو اتنے روپے ملتے ہیں اور یہ مجھے میں کے جانے میں بھی پیسے نہیں دیا کرتے. اب وہاں پر دروغ گوئی جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے، کیونکہ سیدھے طریقے سے تو نہیں آ رہے، اب دوسرے طریقوں سے لینے کی کوششیں کی جاتی.
اور کیا کیا طریقے کیے جاتے ہیں. خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، وہ سمجھ رہی ہوں گی، عورتیں تھوڑے تھوڑے کر کے شوہر کے پیسے 10 روپے 20 روپے نکالتی رہی، سائڈ بزنس چل رہا ہے. وہ ایک اماؤنٹ جمع ہو گئے ان کے پاس میں، مان لو 200 400 500 روپے ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا خواتین ساری ایسی ہیں نعوذ باللہ، لیکن ہوتی ہیں ایسی جو مجھے سنا رہے ہیں آج کل لوگ آ کر کے. وہ پیسے جمع ہو گئے 500 700 1000 روپے. ظاہر سی بات ہے آدمی پینٹ وغیرہ چینج کر کے سوتا ہے، رات کے نائٹ ڈریس الگ ہوتی ہے، تو سارے پیسے وہاں پہ ٹنگے ہوئے ہیں. 10 روپے نکل گئے، کون گزر رہا ہے آدمی؟ اور روزانہ کے 10 روپے کے حساب سے 10 دن کے اندر 100 روپے اور مہینے کے اندر 300، تو ظاہر سی بات ہے بہت اچھا نفع کا کاروبار ہے. تو یہ چل رہا ہے سائڈ میں. اب اس کے بعد میکے جانے کا نمبر آیا. اب میکے جا رہی ہیں، جانے کے بعد میں وہاں پر گئی اور جا کر کے وہ جو 1000 روپے اکٹھے تھے اس سے سوٹ خرید لیا اور لے کر کے آئی. اور آنے کے بعد میں شوہر کو بتایا کہ سوٹ کی ضرورت تھی، امی کے پیسوں سے خرید لیا ہے، آپ 1000 لے لیجیے امی کے ادا کرنے. اب تو شوہر بیچارہ سچویشن ایسی ہو گئی کہ یہ تو ساس کا مقروض بنا کے آ گئی. اب تو ناک کا مسئلہ ہے، پیسے دینے پڑیں گے، وہ دیں گے اور پھر اس کے بعد میں وہ سائڈ میں محفوظ ہو جائیں گے. یہ جھوٹ چل رہا ہے معاشرے کے. اور مرد بھی ماشاءاللہ سے کم نہیں ہے، مرد بھی ایسے ایسے بل کھلاتے ہیں، ایسی ایسی عورتوں کو پٹیاں پڑھاتے ہیں جس کی کوئی حل نہیں ہے. رات دن ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں رائج ہے. آپ خود سمجھ رہے ہوں گے کہ کیسی کیسی چیزیں ہمارے سامنے پیش آتی. اس لیے یہ جھوٹ جو چل رہا ہے، اللہ کے واسطے ان جھوٹ کو ختم کریں. بعض مرتبہ ہم آپس میں اپنے رشتوں میں بڑے پریشان ہوتے ہیں. مرد پریشان ہے عورت سے، عورت پریشان ہے مرد سے. عورتوں کو یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اب میں آپ حضرات کی غلطی بتاتا ہوں. مرد حضرات کی طرف سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کو کچھ الگ سے خرچ کے لیے پیسے نہیں دیا کرتے، کچھ الگ سے ایسے پیسے کہ جس کا کوئی سوال عورت سے نہ ہو اس کو ضرور دینے چاہیے ہر آدمی کا. اور آپ کی اہلیہ کا حق ہے آپ ان کے حوالے کچھ رقم ایسی کریں جس کا کوئی سوال اس عورت سے نہ ہو. جب اس کو صحیح طریقے کے اوپر ملیں گے تو پھر اس کے بعد میں اس کو غلط طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر پھر بھی کوئی اختیار کرتی ہے تو کم سے کم مرد اللہ کی پکڑ کے اندر نہیں آئے گا. ہم دوسرے کو گناہ میں مبتلا کرانے کا ذریعہ نہ بنے. بہت سے گھرانوں کے اندر دیکھا کہ جتنے پیسے گھر کے اندر ضرورت ہوتی ہے عورت بتاتی ہے اتنے پیسے حوالے کیے اور کہہ دیتے کہ تجھے الگ سے پیسے کیا کرنے، تیرا کھانا میرے ذمہ، تیرا رکھنا میرے ذمہ، تیرے سوٹ میرے ذمہ، الگ سے پیسے کیا کرے گی. یہ غلط ہے. شریعت نے حکم دیا، مسئلہ تحریر کیا گیا کہ آدمی کو کچھ الگ سے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات اپنے حساب سے پوری کر سکے. تو دونوں طرف سے ہمیں اور آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے. میں عرض یہ کر رہا اس وقت میں کہ یہ جھوٹ ہمارے گھروں میں آ گیا. شوہر بیوی آپس میں جھوٹ بول رہے ہیں، بے برکتی پیدا ہو رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں گھروں کے اندر. آج ہمارے نکاح اور ہمارے معاشرے کے اندر شوہر بیوی کے تعلقات ایسے کھٹے ہو چکے، ایسے کھٹے ہو چکے کہ جس آدمی سے کہانی سنو وہ آدمی پریشانیاں سنانی شروع کرتا ہے. ہر آدمی کی زبان کے اوپر پریشانی. ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارے درمیان کہیں جھوٹ تو نہیں آ رہا. شوہر سے بیوی یا بیوی سے شوہر جھوٹ تو نہیں بول رہا. اور جب جھوٹ بیچ میں آ گیا اللہ کی لعنت اتر رہی ہے. اور جب اللہ کی لعنت اتر رہی ہے سکون اور محبت کہاں سے آ جائے گی؟ کیسے پیدا ہوگی ہمارے درمیان محبت؟ جائزہ لیں جہاں پر بھی آپس میں اختلافات ہو، ہم اور آپ جائزہ لیں کہ اللہ نہ کرے کہیں پر اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی جس کا نتیجہ مجھے ان لڑائیوں کی شکل میں بھگتنا پڑ رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آفر سنیے کہ اگر جھوٹ چھوڑ دیا اور جھوٹ کی عادت کو ختم کر دی، اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی. فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں
حضور فرمایا میں ذمہ دار ہوں. اب جب ذمہ داری حضور لے رہے ہیں کسی کام کی تو ٹینشن ختم ہو گئی نا پھر ہماری، پھر تو ہوگا نا وہ کام. مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جب حضور نے کہہ دیا میں ذمہ داری لے رہا ہوں، کس کے لیے؟ جو آدمی جھوٹ بولنا بند کر دے. کس بات کی ذمہ داری لے رہے ہیں یا رسول اللہ؟ بتلائیں تو صحیح کون سی بات ہے. فرمایا بِبَيْتٍ فِي وسط الجنہ، جنت کے بیچوں بیچ میں محل دلواؤں گا. جنت کے کہاں؟ بیچوں بیچ میں کیا دلوائیں گے؟ محل دلوائیں گے. اللہ کے نبی اس محل کا مالک بنائیں گے. جس آدمی نے جھوٹ کی عادت کو ختم کر دیا، اب ذرا بتائیں ہاتھ اٹھا کر کے کون کون ارادہ کر رہا ہے کہ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرما دے. کتنی بڑی خوشخبری عطا فرما دی. مزہ آ گیا میرے اور آپ کے لیے. اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ حضور فرما رہے انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں، میں دلواؤں گا تمہیں جنت کے بیچ میں مکان. صرف تمہیں اتنا کرنا ہے کہ جھوٹ بولنا بند کر دینا تو انشاءاللہ جنت کا مکان مل جائے گا. کتنا آسان معاملہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا کہ آیت نمبر 8 سورۃ البقرہ کی یہودی اپنا عقیدہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن رسول پر ایمان کا ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس زمانے کا یہودی بھی اس سے بچا کرتا تھا. یہودی بھی بچا کرتا تھا تو ہمیں اور آپ کو کتنا بچنا چاہیے، ہمارے لیے غور کرنے والی بات ہے. اس کے بعد آگے چلیے. منافقوں کی اسٹارٹنگ کب ہوئی ہے؟ منافق پیدا کب ہوئے اسلام کے اندر؟ شروعات کب ہوئی اسلام میں منافقوں کی؟ دیکھیے اسلام جب آیا حضور اس وقت مکہ المکرمہ میں موجود تھے. حضور کہاں ہیں اس وقت میں؟ مکہ المکرمہ میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہیں. 13 سال مکہ کے اندر رہے. وہاں پہ کسی دوسرے کے اوپر تو کیا اسلام کے لیے زور دیتے، خود ہی مسلمانوں کی کیا حالت رہی وہ آپ حضرات جانتے. کتنا ستایا گیا، کتنا مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی، ہم تصور نہیں کر سکتے. 13 سال مکہ کے اندر. جب یہ 13 سال مکہ میں تکلیفیں برداشت کر کے پکے ایمان والے بن گئے، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جاؤ، اب تمہارے دن پلٹ رہے. آ گئے اب ایام، بہار کے ایام آنے والے. چنانچہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے، اور مدینہ آنے کے بعد میں سن 2 ہجری کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کافروں کے ساتھ میں ہوا ہے، جس کو دنیا آج غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتی ہے. غزوہ بدر 313 پیغمبر کے جانثار اور 1000 کافر سامنے اللہ کے نبی کے ساتھ میں میدان کے اندر اترے. 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا. فجر کی نماز پڑھ کے بدر کے میدان کے اندر یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اور صحابہ کرام نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جمعے کے دن یہ جنگ لڑی ہے. اس جنگ کے اندر اللہ نے اسلام کو عزت ہی عزت عطا فرما دی. چرچا ہو گیا ساری طرف اسلام کا، اور سارے کافر ذلیل ہو کر کے بھاگے. 70 کو قتل کیا گیا، 70 کو قید کیا گیا. اور جس دن جنگ بدر ہوئی اسی دن اللہ نے اسلام کی عزت کا دور شروع فرما دیا. اب بڑھے گا اسلام، اب ساری طرف اسلام پھیلے گا. اب جب یہاں جنگ بدر سے اسلام پھیلا، اب یہودیوں کو دکھا کہ مسلمانوں کے پاس اب مال غنیمت بہت آنے لگا ہے، اور اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو پھر یہ ہمارا بھی وہی حشر کریں گے جو کافروں کا حشر ہوا ہے. لہذا خاموشی سے چل کے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دو تاکہ ہم پٹنے سے بچ جائیں.
इस मकसद के तहत यहूदियों ने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हुए, जाहिरी तौर पर, और अंदर अंदर इनके कुफ्र भरा हुआ था। ये मुनाफिकों की स्टार्टिंग है। 13 साल तक सिर्फ इस्लाम और कुफ्र जमीन के ऊपर रहे। मदीनतुल मुनव्वरा जाने के बाद दूसरे साल जब जंगे बदर हुई है, जंगे बदर के बाद से यहूदियों ने अपने आप को मुसलमान जाहिर करना शुरू किया, और उसी वक्त से ये तबका वजूद में आया जिस तबके और जमात को मुनाफिक कहा जाता है। समझ गए आप हज़रत इनकी तारीफ? तो कौन सी जंग के बाद ये तो फिरका वजूद में आया? जंगे बदर के बाद में वजूद में आया। और 2 मकसद थे, एक तो पिटाई से बचना, मुसलमानों की पिटाई से बचने के लिए, और दूसरे माल की लालच में इन्होंने अपने आप को मुसलमान जाहिर करना शुरू कर दिए। आज हम और आप गौर करें कि हम अपनी बदआमालियों की वजह से कहां पहुंच गए। आज हम उनकी पिटाई से डर रहे हैं, हम डरते हैं उनसे कि हमारी पिटाई न लगा दी जाए। आज हम उनसे मान के चक्कर में लगे रहते हैं कि हमें थोड़े बहुत पाउंड और डॉलर दे दिए जाएं तो हमारी जिंदगी मजे की हो जाएगी। सारा निजाम बदल गया क्योंकि हमने और आपने शरीयत पे अमल करना छोड़ दी। कहां से कहां तारीख पहुंच गई। तो ये था यहूदियों का मामला, और यहूदियों के सिलसिले में तारुफ की इनकी शुरुआत जंगे बदर के बाद में हुई है। शुरुआत होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मुकाबला हुआ है, जंगे तबूक। क्या नाम है जंग का? बहुत दूर गए हैं मदीनतुल मुनव्वरा से, सैकड़ों किलोमीटर दूर तबूक का मैदान है मदीना से। आज भी अगर कोई आदमी जाए तो उसको घंटों चाहिए तबूक के मैदान में जाने के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा के साथ तबूक का सफर फरमाया। मुकाबला है तबूक के अंदर, और सहाबा उस वक्त निकले हैं जंगे तबूक के लिए जब पूरे मदीना के खजूर के बाग पके हुए थे और खजूरें ताजा थी और टूटने का जमाना आ रहा था। सारे साल की आमदनी उसी पे टिकी हुई थी। उस वक्त हुजूर ने फरमाया चलो अल्लाह के रास्ते में। जी हाँ, चलो अल्लाह के रास्ते में। जब आते हैं ना जमात वाले के चलो अल्लाह के रास्ते में, अजीब सीजन चल रहा है इस वक्त में, रहने दो भाई, सीजन चल रहा है इस वक्त में, रहने दो जनाब। सीजन में निकल गए तो क्या कामयाबी मिलेगी वो सुनिए अल्लाह क्या दर्जात अता फरमाता है सीजन के अंदर जाने वालों को। और जब खाली पड़े और निकम्मे पड़े तब निकल गए तो क्या कमाल। सीजन के अंदर निकलना कमाल की बात है। जब निकल के दिखाए तो कहलाएंगे कि वाकई जमात वाले हैं। क्या मामला है? तबूक के लिए रवाना हो रहे, पूरा सीजन चल रहा है वहां पे, और पूरे साल की आमदनी उसी के ऊपर मौकूफ है। कुछ नहीं है सहाबा के पास में इस वक्त में। और तबूक का सफर, मक्का और मदीना के पहाड़ और वहां की गर्मी और तपिश के अंदर सहाबा ने सफर फरमाया। तारीख के अंदर ऐसा गुर्बत वाला कोई गजवा और मुकाबला नहीं हुआ। हदीस के अंदर लिखा हुआ है कि सहाबा के पैरों के अंदर चप्पल भी नहीं थे जब सहाबा मुकाबले के लिए रवाना हुए। नंगे पैर निकले, और नंगे पैर जब मक्का की जमीन के ऊपर चले हैं तो पैरों के अंदर से खून बहने लगा, पैर फट गए, नाखून सहाबा के टूट टूट करके पैरों से गिर गए, सहाबा के पैरों में जख्म आ गए, और अभी तबूक भी नहीं पहुंचे, वहां दुश्मन से मुकाबला भी नहीं हुआ। रास्ते के अंदर ये हालत हो रही है। हुजूर परेशान हो गए, या अल्लाह मेरे सहाबा का क्या हशर हो रहा है। नंगे पैर हुजूर के इश्क के अंदर रवाना है, जब वहां के लिए जा रहे हैं और पैर फटे और खून निकला। मेरे नबी ने फरमाया ये जो लिबास तुमने पहन रखा है इन लिबास को उतारो, और उतारने के बाद इसको फाड़ो अपने कुर्तों को, और फाड़ करके पैरों के ऊपर लपेट लो। सहाबा ने अपने कुर्तों को फाड़ कर पैरों के ऊपर लपेटा है, और फिर इस तरह जंगे तबूक के लिए रवाना हुए। इस कंडीशन के अंदर हुजूर के साथ में गए हैं। अल्लाह का करना, ये जो मुनाफिक थे, जो झूठे मुसलमान थे, मुसलमानों ने इनका भी हाथ पकड़ लिया कि सब चल रहे तुम भी चलो।
انہوں نے کہا مارے گئے ہم سارے کے سارے. بہت کوشش کی بہانے بنانے کی. صحابہ کیا سمجھتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے؟ صحابہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے آدمی ہیں. لے گئے اپنے کہ بھائی وہاں چل رہا ہے مقابلے کے لیے، بڑا مزہ آئے گا، جنت ملے گی. بیچارے پھنس گئے، چلے گئے تبوک کے لیے. وہاں جانے کے بعد اتنے بدبخت نکلے. انہوں نے اپنی میٹنگ کی تبوک کے اندر. صحابہ اور حضور تو اس قدر بے چین اور پریشان ہیں، اور انہوں نے وہاں پر میٹنگ کر کے حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا مشورہ کر دیا کہ حضور کا خاتمہ کر دیا جائے. اور پوری پلاننگ بنا لی کہ حضور جس جانور پہ بیٹھ کے جائیں گے اس جانور کو ہم بھٹکا دیں گے اور اس جانور کو ہم پریشان کر دیں گے، اور وہ لے جا کر کے پورا جگہ حضور اس راستے سے گزریں گے، وہاں پہ حضور کو جانور گرائے گا، اور گرانے کے بعد میں اگر موقع لگا تو ہم اپنے ذریعے سے حضور کو ختم کر دیں. پوری پلاننگ کر لی، ساری تیاریاں ہو گئیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معمول کے مطابق سواری پہ سوار ہونے لگے. فوراً آسمان سے حضرت جبرائیل آ جاتے ہیں. اللہ، آسمان سے وحی آ گئی. حضرت جبرائیل نے فرمایا پیغمبر رک جائیے آپ. حضور رک گئے. فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ فرمایا حضور ایسے ایسے آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور یہ حضرات ہیں. 14 نام حضور کو حضرت جبرائیل بتا کر کے چلے گئے. یہ سب منافق ہیں، 14 حضرات. اللہ کے نبی کو وہیں پتہ لگ گیا تبوک کے میدان کے اندر کہ یہ 14 کے 14 منافق ہمارے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حنظلہ، حضرت حذیفہ ابن الیمان مشہور صحابی ہیں حضرت حذیفہ، ان کو بتایا اور ان 14 کے نام ان کو لکھوا دیے تاکہ یاد رہیں کہ ان 14 کے نام نوٹ کر دو، یہ منافق ہے. اور آسمان سے جبرائیل بتا کر کے گئے. یہ بیچارے اپنی پلاننگ میں لگے ہوئے، اور ادھر اللہ نے ان کی ساری تدبیریں فیل کر دی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ زمین والے اللہ والوں کے خلاف تدبیر کرتے، اور آسمان پہ اللہ ان کو بچانے کی تدبیریں کرتے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر سب پہ غالب آ کر کے رہے. جناب یہ معاملہ تو ہو گیا. حضرت عمر کو پتہ لگ گیا. اللہ، اب کیا ہوگا آپ جانتے. حضرت عمر کو پتہ لگا کہ کچھ منافق ہیں. بس اتنا پتہ لگا، حضور کے پاس آ گئے. آ کر کے فرمایا حضور عمر حاضر ہے آپ کے سامنے. حضور نے فرمایا کیا کام ہے؟ عمر کے لیے کام پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا حضرت بتائیں، آپ کو اللہ نے منافقوں کا بتا دیا، بس عمر کو بتا دیجیے لسٹ کہاں ہے. لسٹ مجھے بتا دیجیے، باقی انشاءاللہ خوشخبری بہت جلدی مل جائے گی آپ کو. لسٹ حضور نے فرمایا حضرت عمر کو لسٹ نہیں بتائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہیں پتا تھا بڑے جذباتی صحابی ہیں. اگر ان کو لسٹ پتہ لگ جاتی، آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا نتیجہ ہوتا. شاید 1 سے 1.5 گھنٹہ بھی نہ لگتا کہ 14 کو جہنم کے پھر درک الاسفل من النار وہیں چھوڑ کر کے آتے جہاں ان کی سیٹ بک ہوئی ہوئی. حضرت عمر کو لسٹ نہیں بتائی. حضرت حذیفہ کے پاس چلے گئے. حذیفہ بتا سکتے ہو لسٹ میں کس کس کا نام ہے؟ فرمایا نہیں، حضور کا راز ہے، میں نہیں بتانا. صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے بھید اور راز رکھنے والے تھے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی. لسٹ نہیں پتہ لگ رہی. حضرت عمر کے ہاتھ میں بے چینی ہو رہی ہے، اور کبھی ادھر کبھی ادھر. پھر آ گئے حضور کے پاس. حضور اجازت دے دیجیے، حضور آپ اجازت دے دیجیے، اتنا تو میں خود ہی سمجھ لوں گا کون کون منافق ہے، آپ اجازت دے دیجیے. حضور نے فرمایا عمر اجازت کائیں کی؟ صاف صاف فرمایا حضور میں قتل کرنا چاہتا ہوں ان سب. حضور نے فرمایا نہیں عمر،
اگر میں نے ابھی ان کو قتل کرا دیا تو سارے لوگوں کے علم میں یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، ساری دنیا جانتی ہے مسلمان ہیں، لیکن اندر دل والی بات کسی کو نہیں پتا، وہ میں اور تم جانتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو قتل کرا دیا تو دنیا کے اندر یہ مشہور ہو جائے گا کہ یہ نبی تو اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اور لوگ پھر دین سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے عمر ان کو قتل نہ کرو تاکہ لوگ دین سے جڑنا بند نہ کریں۔ پیغمبر ہوا کرتا ہے، پیغمبر کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن یہ صحابی بھی کم نہیں ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہی صحابی بننے کے قابل تھا۔ اللہ نے ایسی نفرت کفر سے حضرت عمر کے اندر کوٹ کر کے رکھی۔ تو حضور کی بات دیکھی کتنی پیاری فرمائی کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ منافق ہے، اگر ہم نے انہیں مار دیا تو ساری دنیا کے اندر کیا چلے گا، میڈیا کے اندر کیا رپورٹ آئے گی کہ اپنے آدمیوں کو مار دیا، اپنے آدمیوں کو مار دیا، اور لوگ پھر دین سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم انہیں نہیں مار سکتے، اب ان سے آگے چوکس رہیں گے تاکہ ان کے نقصان سے ہم اپنی حفاظت کر سکیں۔ یہ معاملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ میں فرمایا۔ اس کے بعد آخری چیز آج کی ذرا سمجھ لیں کہ نفاق اور منافقت کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے، نفاق آتا کہاں سے ہے، جو ہمارے لیے آج بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سارے حضرات سنیں اس بات کو، خاص طور سے خصوصاً ہمارا نوجوان طبقہ، نوجوان کہیں گے ہم ہی لے کے بیٹھے رہتے ہیں مفتی صاحب، نوجوانی کے لیے تو سارا کا سارا معاملہ ہے، اور ماشاءاللہ سے جن کی عمر دراز ہو گئی، 50-60 سال کے ہو گئے، 40 کو کراس کر گئے، تو وہ تو سنجیدگی خود طبیعت کے اندر آ جاتی ہے، بہت ساری چیزوں سے آدمی خود بخود ہی بچ جاتے ہیں۔ اصل تو یہ جوانی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں جوانی ہماری بالکل دیوانی ہے، ہمیں عقل ہی نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اس دیوانے پن کو قابو میں کر کے ہی تو جنت ملنی ہے۔ فرمایا کہ جس نوجوان نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، بنا وجہ ہی آفر تھوڑی اللہ نے دے دیا۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ نوجوان آدمی کے لیے قرآن پاک کا 1 گھنٹہ نکالنا کتنا بڑا کام ہوگا۔ جس 60 اور 70 سال والے بوڑھے آدمی کو بیچارے کو واٹس ایپ اور فیس بک نہیں آتی، وہ قرآن پاک پڑھے گا تو بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا انعام ہے، اللہ اسے بھی انعام عطا فرمائیں گے۔ لیکن جس نوجوان کو واٹس ایپ آتا ہے پھر وہ 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کر لے تو یہ تو بہت ہی بڑا کمال ہے۔ ادھر لائٹ جلتی رہے اور وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے اور موبائل کو ہاتھ نہ لگائے، تو بتائیے اس سے بڑا کون بزرگ ہوگا۔ میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں، کسی کی بزرگی کو چیک کرنا ہو تو موبائل کو چیک کر لو، اگر موبائل آدمی کا شریعت کے مطابق ہے تو اس آدمی کو آدھے بزرگی کا سرٹیفکیٹ دے دو، آدھی بزرگی تو آ گئی اگر موبائل شریعت کے مطابق ہے۔ حرام چیزیں موبائل کے اندر نہیں ہے تو خود پتہ لگ جائے گا۔ ایک صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کسی چیز کی ضرورت پڑی، بیان کی یا کوئی مسئلہ تھا، موبائل میں نے کہا ذرا موبائل دیجیے، آپ کو میں یوٹیوب کے اوپر نکال کر کے دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا 1 منٹ مفتی صاحب، پہلے لے کر کے ایسے ایسے بٹن دبایا اور پھر اس کے بعد میں کچھ کیا اور پھر اس کے بعد میں میرے حوالے کیا۔ اب میرے جب حوالے انہوں نے کیا، میں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا، مجھے پتا ہے، آپ کو پتا تھا کہ جیسے ہی یوٹیوب کھول کے مفتی صاحب سرچ کے آپشن پہ کلک کریں گے تو سرچ کی ہوئی چیزیں خود بخود نیچے شو ہو جائیں گی، تاکہ پول نہ کھولے، اس لیے پہلے ڈیلیٹ کرو اور پھر ہاتھ میں دے دو۔ اللہ کو بھی نہیں کیا پتا لگا کہ کیا کیا سرچ کر رکھا ہے۔
کسی عالمی کو تو ہم نے چھپا لیا، اللہ سے تو نہیں چھپا ہوا ہے، کیا ہم نے دیکھ رکھا ہے؟ اور میں نے کہا مفتی صاحب کو تم اتنا سیدھا نہ سمجھو، مفتی صاحب کو یہ بھی پتا ہے جو چیزیں تمہیں دیکھنے کی عادت ہے یوٹیوب وہی چیزیں نیچے دکھلا رہا ہوگا، وہ آٹومیٹک وہی چیزیں کھولتا ہے۔ میں نے کہا نیچے دیکھ کر کے اندازہ لگا لوں گا کہ تمہیں کیا دیکھنے کی عادت ہے، مجھے سرچ آپشن ہی میں نہیں جانے کی ضرورت، میں اس سے بھی پتہ لگا سکتا ہوں، شاید ایسے ہی ہوگا، آپ حضرات کو بھی پتہ ہوگا۔ تو یہ معاملہ ہے ہمارا اور آپ کا کہ بندوں کا معاملہ ہمارے لیے اتنا خطرناک اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے ہمارے لیے اتنا، وہاں تو ٹینشن ختم ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ کی تو بڑی بڑی کرم کی صفات ہے، اللہ تو دریا اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی معاف کرتا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ اللہ مالک یوم الدین بھی ہے، اللہ پکڑ بھی کرنے والا ہے، اور عزیز ذو انتقام بھی اللہ کی صفت ہے، زبردست پکڑ کرنے والی صفت بھی اللہ کے اندر موجود ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ ہم نے اسماء الحسنی بھی اپنے حساب سے یاد کر رکھے، اللہ کے وہ نام جن میں رحمت ہی رحمت ہے وہ یاد کر لو، اور جو ذرا زحمت والے اور پکڑ جھکڑ کو بتاتے ہیں وہ نام بھی یاد نہیں، وہ نام بھی بھلا دیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ منافقت جس کا یہاں پر ذکر چل رہا ہے، یہ منافقت آتی کہاں سے ہے؟ آدمی منافق کیسے بنتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر جو اس زمانے کے اندر منافق تھے وہ تو تھے، آگے اگر کوئی آدمی دین سے دور ہوگا تو اس کی بنیاد جو اس کے دل کے اندر پڑے گی اور منافقت کا جو بیج آئے گا وہ کس چیز کے ذریعے سے آئے گا؟ فرمایا وہ چیز ہے گانا بجانا، گانے کے ذریعے سے منافقت کا بیج دل میں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، کہ گانا دل کے اندر منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی پودے کو پیدا کیا کرتا ہے، جیسے درخت پانی سے بڑھتا ہے اسی طرح گانے سے نفاق دل کے اندر بڑھتا ہے، آدمی گانے سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے اور منافقت اس کے دل کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ دن آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جس دن دل سیاہ ہو گیا ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ گمراہی کی مہر لگا دیا کرتا ہے۔ ڈرے گناہ سے، اور خاص طور سے یہ گانے کی وبا یہ منافقت تک لے کر کے جانے والی چیز ہے، اور اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جو ہماری آخرت برباد کر دے گا۔ اس لیے مسلمانوں اور خاص طور سے ہمارے نوجوان اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچانے کی خاص کوشش کریں، گانوں کے قریب نہ جائیں، گانوں کو ہرگز نہ سنیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ملعون، اللہ کے نبی فرماتے کہ سب سے بری آواز جو اللہ کو لگتی ہے، کائنات میں سب سے بری آواز اللہ کے نزدیک جو ہے وہ گانے کی آواز ہے۔ گانے کی آواز سے زیادہ بری آواز کسی کی نہیں ہے۔ کسی کے موبائل کے اندر دیکھو 100 گانے بھرے ہوئے رہتے ہیں نوجوانوں کے موبائل کے اندر، یہ نمازیں بھی پڑھ رہے، اللہ کے سامنے سجدے بھی کر رہے، اور جس آواز سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے، نماز سے پہلے بھی وہی آواز اور نماز کے بعد بھی وہی آواز، تو نماز کیسے قبول ہو جائے گی؟ سب سے زیادہ نفرت، اللہ کی لعنت جس آواز کے اوپر اترتی ہے وہ گانے کی آواز ہے۔ آگے فرمایا کہ جس آدمی کو گانے سننے کی عادت ہوگی، حضور نے فرمایا اللہ جہنم کی آگ کے اندر لوہے کو ڈالے گا اور لوہے کو آگ پہ پگھلائے گا، اور جب وہ لوہا پگھلتا ہوا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے برتنوں میں وہ پگھلا ہوا لوہا جہنم کی آگ کے اوپر کھولتا ہوا جمع کرائے گا، اور جن لوگوں کو گانے سننے کی عادت ہے وہ بڑے بڑے برتنوں سے ان کے کانوں کے اندر پلٹ دیا جائے گا۔
گانے سننے والے ان کے کانوں کے اندر جہنم کی آگ کے اوپر پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا۔ آج بڑے آرام سے کہتے مفتی صاحب فلمیں نہیں چھوڑتی، گانے نہیں چھوڑتے، فلم دیکھنے کی عادت ختم نہیں ہوتی۔ یہ سوچ لیا کریں جب فلم دیکھ رہے ہیں کہ اس فلم کی بدولت اللہ کے نزدیک ملعون بن جاؤں گا، اور ساتھ ساتھ میں قیامت کے دن جہنم کے اندر پگھلا ہوا لوہا کانوں کے اندر بھرا جائے گا۔ کیا حشر ہوگا کان کا، تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ یہ اللہ نے عذاب تیار کیا ہے گانے سننے والوں کے لیے۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا کہ اگلی چیز حضور فرماتے کہ میری امت قیامت کے قریب گانوں کے اندر مشغول ہو جائے گی۔ گانا ان کی غذا ہوگا، آنکھ کھلے گی تو گانا، راتوں کو وہ ایئر فون لگا لگا کر کے، یہ حضور کا جملہ ہے۔ آپ کہیں گے حضور نے ایئر فون کا نام لے دیا؟ جی ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا علی رؤوسہم المعازف، گانے کے سامان ان کے سروں کے اوپر لگے ہوں گے، یہ فرمایا تھا حضور نے۔ گانے کے سامان کہاں لگے ہوں گے؟ سروں پہ لگے ہوں گے، اور وہ جو بڑے بڑے ڈبے کان کے اوپر لگائے جاتے ہیں وہ سر پہ ہی تو لگتا ہے ہمارے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کے اندر اخیر زمانے کے اندر ایسا ہوگا کہ گانا عام ہو جائے گا، اور لوگ گانے سنتے سنتے رات کو سوئیں گے، اور جب وہ صبح کے اندر بیدار ہوں گے وَيَجْعَلُهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ تبارک و تعالی کسی کی شکل بندر کی بنائے گا اور کسی کی شکل کو خنزیر کی بنا دے گا۔ گانے سننے کے اوپر یہ سزا بیان کی گئی کہ صبح کو بیدار ہوں گے تو خنزیر اور بندر کی شکل کے اندر اٹھیں گے۔ غور کرنا نوجوانوں، جو رات میں ایئر فون لگا لگا کر کے گانے سنتے ہوئے سوتے ہیں، یہ اللہ کی رعایت کا معاملہ چل رہا ہے کہ ابھی تک اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی۔ اگر کسی دن اللہ نے پکڑ فرما لی تو ہم اور آپ ایک آدمی کے سامنے جانے کے بھی قابل نہیں رہیں۔ یہ میرے نبی کا جملہ ہے، اگر کوئی اور کہتا تو اس میں شک ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا ہوا ہے، اللہ کے واسطے تمام لوگ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد گانا نہیں سنیں گے۔ اس سے بچائیے، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے تعلق والوں کو بچائیے۔ یہ گانا نفاق تک لے کر کے جا رہا ہے، اللہ کے ہم مردود بنا رہا ہے، بڑی بری وبا ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہے۔ تو یہ سزا اس کی ذکر کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بڑا پیارا جملہ ہے۔ حضرت ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، ان کے شاگرد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بازار سے جا رہے تھے، ایک جگہ گانا چل رہا تھا، اس کی آواز ان کے کانوں کے اندر آئی تو اپنی انگلیاں لے کر کے کان کے اندر گھسا دی۔ ساتھی نے پوچھا کہ حضرت یہ کام کیا؟ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضور کے ساتھ گزر رہا تھا، گانے کی آواز آئی تو میرے نبی نے بھی یہی کیا۔ میرے نبی کانوں کے اندر انگلیاں داخل کر لیتے تھے تاکہ آواز نہ جائے۔ آج ہم گانے سننے کے لیے ایئر فون کانوں کے اندر گھسا لیتے ہیں تاکہ بڑھیا کر کے آواز آئے۔ ہم اور آپ کس درجے کے اندر امتی حضور کے کہلائیں گے اور کیا شمار ہوگا، غور کر لینا چاہیے۔ اس لیے اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں اور ان باتوں کو داخل کریں، ورنہ اللہ نہ کرے یہ نفاق ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا اور اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا، اور بڑھتے بڑھتے ہم نعمت ایمان سے نعوذ باللہ محروم ہونے کے خطرے کے اوپر آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت پوری امت کی اور خاص طور سے یہاں جو حضرات موجود ہیں ان تمام حضرات کی ہر طرح سے عقیدے کے اعتبار سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ خیر کے ساتھ ایمان کے اوپر فرمائے۔ یہ ہے آیت نمبر 8۔ ارادہ تو تھا آیت نمبر 8، 9 اور 10 تین آیتیں تلاوت کی تھی، لیکن ابھی پہلی آیت کے اوپر ہمارے وقت کی تکمیل ہو گئی۔ جو چیزیں اس آیت کے تعلق سے تھی وہ آپ کے سامنے عرض کر دی۔ دعا کریں اور کوشش کریں کہ یہ ایک ایک بات ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جائے تو زندگی بن جائے گی اور مزہ آ جائے گا۔
اور اگر پڑھتے چلے جائیں روزانہ 2-2 ڈھائی صفحے ایک ایک رکوع اور عمل کچھ نہ کریں تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اصل عمل کی کوشش ہے. اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذرا سنا دیں اب آپ حضرات جلد. سب سے پہلے بتلایا کہ منافقوں کا یہاں پر ذکر ہے اور منافقوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ فرمایا؟ 3 جگہ. نمبر 1 سورۃ البقرہ، نمبر 2 سورۃ المنافقون اور نمبر 3 سورۃ التوبہ. ان 3 سورتوں میں اللہ نے منافقوں کا ذکر فرمایا. اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن قرآن نے کہا نہ یہ اللہ کو مانتے نہ آخرت کو مانتے. تو اس کی وجہ بتائی کہ اللہ کے بارے میں انہوں نے کیا عقیدہ بنایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے یہ اللہ پہ ایمان نہیں کہلائے گا. اور آخرت کے بارے میں عقیدہ بنایا کہ یہودی کہاں نہیں جائیں گے؟ جہنم میں نہیں جائیں گے. تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی سرٹیفکیٹ دے دیا، اس لیے یہ آخرت کے ماننے والے نہیں کہلائیں گے. اس کے بعد آپ کو بتایا کہ یہودیوں نے یہاں پر 2 باتیں ذکر کی، اللہ کو اور آخرت کو ماننا، لیکن تیسرا عقیدہ نہیں ذکر کیا کہ وہ کس کو نہیں مانتے؟ حضور کو نہیں مانتے. پتہ یہ چلا کہ یہودی بھی اس زمانے میں کس کام سے بچتے تھے؟ جھوٹ سے بچتے تھے. جھوٹ کے اوپر لعنتیں بتائی. سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی لعنت اترتی ہے. دوسری چیز بتائی کہ جس نے جھوٹ بولا قیامت میں اس کے رخسار کو یہاں سے لے کر کہاں تک کاٹا جائے گا؟ گدھی تک کاٹا جائے گا. قیامت کے قائم ہونے تک لگاتار میدان محشر تک یہی عذاب ہوتا رہے گا. اس کے بعد حضور کی فضیلت ذکر فرمائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، حضور نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں. کہاں سے مکان دلواؤں گا؟ جنت کے بیچوں بیچ. اگر کوئی کہے کہ چوک کے اوپر تجھے بیچ میں مکان دلواؤں گا، بیچ میں تو ملنا نہیں، کہ آن روڈ مکان دلواؤں گا اگر تو نے جھوٹ بولنا بند کر دیا. آن روڈ مکان گھنٹہ گھر پہ دلواؤں گا تو چھوڑ دیتے ہیں نا کتنی آسانی سے کہ کروڑوں کا مال مل رہا ہے تو چھوڑ دو. اور جنت کا محل کتنی بڑی نعمت ہے. حضور فرما رہے ہیں ذمہ داری کس نے لی ہے؟ حضور نے لی ہے. تو انشاءاللہ ملے گا بھی ضرور. اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہاں منافقوں کا ذکر ہے. ان کی اسٹارٹنگ کون سی جنگ کے بعد ہوئی ہے؟ جنگ بدر کے بعد میں ہوئی ہے. اور کون سے شہر میں جب حضور تھے؟ مدینہ المنورہ. مکہ کے اندر تو معاملہ تھا نہیں، مدینہ جانے کے بعد میں ان کی شروعات ہوئی ہے. اس کے بعد بتایا کہ حضور کو جو لسٹ بتائی گئی منافقوں کی، اس موقع کا اور جگہ کا کیا نام ہے؟ تبوک. کیا نام بتایا؟ تبوک. وہاں پر حضور کو منافقوں کی لسٹ بتائی گئی اور کتنے نام دیے گئے؟ 14 نام اللہ نے عطا فرمائے کہ یہ منافقوں کے اندر داخل ہے. اس کے بعد آپ حضرات کو بتایا کہ نفاق کا بیج کیا چیز ہے؟ گانا بجانا. اس سے نفاق کی شروعات ہوتی ہے اور پھر آدمی گمراہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس کی وعیدیں بتائی. اللہ کے نزدیک سب سے بری آواز کس چیز کی؟ گانے کی ہے. اور جس نے گانا سنا اس کے کانوں کے اندر جہنم کی آگ کے اوپر کیا؟ لوہا پگھلا کر کے کان میں بھرا جائے گا. اس کے بعد آپ کو بتایا کہ ایسا وقت ہوگا، ایسا موقع آئے گا، آدمی رات کو گانے سنتے سنتے سوئے گا اور صبح کو اس کی شکل کس کی؟ بندر اور خنزیر کی. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ان کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہوں گے گانا سننے والے. حضرت ابن عمر اور اللہ کے نبی جب کان میں گانے کی آواز آتی تھی تو کیا فرماتے تھے؟ انگلیاں ڈال دیا کرتے تھے. اور ہم اور آپ ایئر فون ڈال رہے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے بچنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عشرہ مبشرہ شروع کرنے کا ارادہ تھا. وہ 10 صحابہ کرام جن کو حضور علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت نام لے کر کے دے دی، وہ 10 صحابہ کون ہیں؟ تو حضور کی اہلیاؤں کے نام تو ماشاءاللہ آپ نے پورے کر لیے. اب ان 10 صحابہ کے بھی نام یاد کر لیں.
کریں گے نا؟ 4 صحابہ تو 4 خلیفہ، 4 ہو گئے آپ کے ماشاءاللہ۔ کون کون؟ نمبر 1 ابو بکر صدیق، نمبر 2 عمر فاروق، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت علی۔ 4 صحابہ تو یہ ہیں۔ نمبر 5 حضرت طلحہ، حضرت طلحہ۔ نمبر 6 حضرت سعید، نمبر 6 حضرت سعید۔ تو نمبر 5 پر حضرت طلحہ اور نمبر 6 پر حضرت سعید اور نمبر 7 پر حضرت زبیر۔ کیا نام؟ نمبر 7 حضرت زبیر۔ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ 4 خلفائے راشدین، پھر نمبر 5 حضرت طلحہ، نمبر 6 حضرت سعید اور نمبر 7 حضرت زبیر۔ باقی 3 انشاءاللہ آئندہ ہفتے ذکر کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سنتوں کا سلسلہ ہے آپ کی۔ خواب وغیرہ کے تعلق سے باتیں ذکر کی گئی تھیں اور پھر اس کے بعد میں استنجے کے آداب ذکر کیے تھے۔ استنجے کرنے میں آدمی کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد غسل کے آداب، غسل کرنے میں آدمی کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے وہ ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 غسل خانے میں پہلے بایاں پیر داخل کرنا۔ پہلے کون سا؟ سیدھا یا الٹا؟ ہاں ہم اپنی زبان میں سمجھ لیں، کبھی دایاں بائیں میں ہم کنفیوز ہو جائیں، رائٹ اور لیفٹ میں اپنی اس میں سمجھیں، سیدھا یا الٹا؟ الٹا، وہاں پر الٹے پیر سے داخل ہونا ہے۔ نمبر 2 جہاں تک ہو سکے سطر کو چھپانا، جتنا ہو سکے اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کرنا۔ تو کوشش کیا کریں کہ سطر کم سے کم ظاہر ہو۔ اور میں بار بار تاکید کرتا ہوں کہ غسل کرنے میں ہمارے یہاں پر آج کل عجیب رواج آ گیا، ایک تو شاور لگ گئے اور آدمی پورا برہنہ ہو جاتا ہے، بغیر لباس کے ہوتا ہے اور کھڑا کھڑا آرام سے گھوم گھوم کر ٹہل ٹہل کر کے نہاتا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے طبیعت کے اندر کی جو شرافت ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ جب ہماری نظر سطر پہ بار بار پڑے گی تو شرم ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ ناجائز نہیں ہے اگر کوئی آدمی نہا لے، منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن شرم کی بات ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ کبھی زندگی کے اندر غسل خانے میں بھی بے لباس نہیں ہوئے، غسل خانے میں بھی اپنے بدن سے سارے لباس کو نہیں اتارا، کبھی بھی اس کا اہتمام نہیں کی۔ تو آدمی غسل خانے کے اندر مان لیجئے شاور ہے، آپ کہیں گے کہ شاور کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا نہانے میں، ٹھیک ہے میں بھی آپ کی ضرورت سمجھ رہا ہوں، لیکن اتنا کر لیا کریں کہ کوئی ایک خاص لباس نہانے کے لیے کم از کم ایسا جس سے سطر چھپ سکے۔ انڈر ویئر کا استعمال کر لیں، غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد میں اس کو اتار کر اپنے کپڑے پہن کر باہر آ جائیں، تو آپ کا سطر چھپا رہے گا، آپ کھڑے ہوں گے تو کم سے کم بے حیائی کا منظر نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ سطر جہاں تک ہو سکے چھپا رہے ہمارا، اس کی کوشش کرنی چاہیے آدمی کو۔ اس کے بعد ابھی ایک صاحب کا میسج آیا میرے پاس، مسئلہ پوچھ رہے کہ مفتی صاحب شوہر اور بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مطلب غسل ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ کے ساتھ غسل فرماتے تھے۔ حضور کا غسل ایسا نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں، وہاں پانی کا ایک بہت بڑا برتن ہوتا تھا، بڑا برتن ٹب ٹائپ کا اونچا تھا، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، ایک طرف حضور بیٹھ جاتے تھے، دوسری طرف آپ کی اہلیہ بیٹھ جاتی تھی اور اپنا اپنا غسل فرما لیتے تھے۔ اب اس غسل کو ہمارے غسل سے کیا مناسبت ہے آپ ذرا سوچیں۔
اس غسل کو. اور معلوم ہے کیا کہ شوہر بیوی کا ایک ساتھ میں غسل کرنا سنت ہے. نعوذ باللہ، یہ جملہ لگا دیا، سنت بھی قرار دے دی کہ حدیث میں آیا. ارے یہ تو دیکھ لو کنڈیشن کیا ہے وہاں پہ، اور ہمارے یہاں کیا کنڈیشن ہے نہانے کی. وہاں تو بیچ میں برتن رکھا ہوا ہے، ایک طرف حضور ہے، دوسری طرف حضرت میمونہ حضور کی اہلیہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور غسل فرما لیتے تھے اس طرح سے، تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بیچ میں اونچا سا برتن رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ شرم اور حیا کے خلاف ہے کہ آدمی. یہاں پر بھی وہی بات آئے گی کہ ناجائز نہیں کہیں گے، حرام نہیں کہیں گے، لیکن شرم کے خلاف ہے. اور حضور نے جو فرمایا وہ بیٹھ کے فرمایا، اور بیچ میں برتن رکھا ہوا تھا، لہٰذا اس کا مسئلہ الگ ہے. نمبر 3، تیسری چیز جس کو یاد رکھنا چاہیے، شروع میں اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا. جب غسل شروع فرمائیں آپ تو پہلے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیا کریں، یہ سنت ہے. پھر اس کے بعد آگے کا کام شروع کریں. پھر کیا کرنا ہے وہ سب ابھی آگے آ رہا ہے. نمبر 4، شرمگاہ کو دھونا. ہاتھ گٹے تک دھو لیے، پہلا کام. اور دوسرا کام کہ استنجا کر لیں، شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھو لیں اور صاف کر لیں تاکہ کہیں پہ کوئی گندگی نہ لگی رہ جائے. یہ 4 آداب ہیں جن کا اس وقت میں ذکر کیا. نمبر 1، غسل خانے میں کون سے پیر سے جانا ہے؟ الٹے پیر سے جانا ہے. دوسری چیز بتائی کہ جہاں تک ہو سکے اپنے سطر کو کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے. اور نمبر 3 آپ کے سامنے ذکر کیا کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کہاں تک دھوئیں؟ گٹوں تک دھو لیں. اور نمبر 4 آپ کے سامنے بتایا کہ ہاتھ گٹوں تک دھونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ شرمگاہ کو دھو لینا ہے اور پاک صاف کر لینا ہے. اس کے بعد کی سنتیں آگے انشاءاللہ ذکر کر دی جائیں گی. گھر میں سبھی مرد کام کرتے ہیں، کام بھی اچھا ہے، سبھی کا گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، پھر بھی اس گھر کی لڑکیاں اور بہو بہن اور کام کرتی ہیں، ایسے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ صاف تحریر لکھا کریں، پریشانی ہوتی ہے. حکم یہ ہے کہ خواتین کا، اس میں جو سوال پوچھا گیا کہ سب کام کر رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، پھر بھی اس کے باوجود عورتیں ڈیوٹی کر رہی ہیں اور وہ بھی باہر جاب کر رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے عورت کا باہر جاب کرنا، اجنبی مردوں کے ساتھ میں کام کرنا، نامحرموں کے ساتھ میں اختلاط ہونا، ملنا جلنا، بے پردگی کے ساتھ میں رہنا، یہ بالکل ناجائز ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اور باہر کی جاب کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بچا جا سکتا ہے. بہت مشکل کام ہے بچنا. اگر کوئی بچ جائے تو اپنا معاملہ وہ جانے، لیکن بچنا ہے بہت مشکل ان سب چیزوں سے. عورت گھر کے اندر رہتے ہوئے کوئی کمائی کا کام کر لے، کڑھائی، بنائی، سلائی، اپنے گھر میں رہتے ہوئے اور پردے کے ساتھ میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن گھر سے باہر بے پردگی کرنا اور اجنبیوں کے ساتھ میں جا کے کام کرنا، اس کی بالکل شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اگر کسی کے شوہر یا ہونے والے شوہر اپنی بیوی کے نہ سنتے ہو تو کیا کریں؟ کوئی تجویز بتا دیں. ہونے والے شوہر نہیں سن رہے، ابھی سے آرڈر ملنے شروع ہو گئے ہونے والے کو. کچھ دن تو آزاد رہنے دیں انہیں. اگر ہو چکے ہیں شوہر اور وہ نہیں سنتے بات تو آسان طریقہ ہے، میں بہنوں سے اپنی کہا کرتا ہوں کہ آپ یہ کریں کہ روزانہ مصلی بچھائیں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ شوہر کے دل میں محبت پیدا فرما دے، اور اللہ سے رو کر کے دعا کر لیا کریں. اور ایک اللہ کا نام ہے ودود، الودود اللہ کا نام ہے، تو یا ودود اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے اور دعا کر لیا کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں کو حل فرما دیں گے. قسم تو اللہ کی کھا سکتے، لیکن قسم دوسروں کو کس کی دینا جائز ہے؟ ہمارے یہاں ایک تو ہے قسم کھانا، اور ایک نیا فیشن آیا ہے قسم کھلانا، کہ میں تجھے قسم کھلا رہا ہوں اگر تو نے ایسا نہیں کیا. بھائی کسی کے کھلانے سے کیا قسم ہو جائے گی؟ کوئی چاکلیٹ ہے، ٹافی ہے کہ ہم تمہیں کھلا رہے تم کھا دو.
قسم کھانے سے قسم ہوتی ہے، قسم کھلانے سے کوئی قسم نہیں ہوا کرتی، اس لیے اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ قسم کھلانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ قسم ہے تجھ کو یہ کام ضرور کرنا، تو اس کی کوئی قسم نہیں ہوگی، اس کی مرضی ہے کرے یا نہ کرے۔ اگر اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ہاں میں قسم کھاتا ہوں، تب قسم ہوگی، دوسرا چاہے 1000 قسمیں کھلا دے، ذرہ برابر اس کی قسم کا اعتبار نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے یہ تحریر تو دیکھیں، مجھے کیڑے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ کسی بھی زبان میں لکھیں، آپ سے بار بار کہا ہے، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، فارسی میں، عربی میں، کوئی سی بھی لینگویج ہو، آپ خود چوز کریں، لیکن رائٹنگ، ہینڈ رائٹنگ کلیئر ہونی چاہیے، وہ صاف رکھیں۔ ٹی وی پر جو اردو کے چینل چل رہے ہیں وہ اس پر بیان کرتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ اور وہ نماز پڑھتے ہیں اور قوالی گاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ٹی وی سے دین نہیں سیکھا جاتا، ٹی وی دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے، ٹی وی خرافات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے دین اپنے جو طریقے ہیں علماء سے سننا یا کتابوں سے لینا، وہی طریقہ ہمارے لیے صحیح ہے۔ یہ نئے نئے طریقے نئے اختیار کریں، اس میں ہمارے لیے بڑے خطرے۔ ذرا سا ریموٹ غلط دب گیا، چینل چینج ہو گیا اور کہیں اور لگ گیا، آدمی کہہ گیا یار بہت اچھا چل رہا ہے، لاؤ 5 منٹ دیکھ لو، بس وہی ایمان خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس طرح کی چیز بالکل نہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کی مجلس میں دعا نہیں کرنی چاہیے، مرد کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مشورے کا امیر مرد ہوتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، عورت بھی دعا کر سکتی ہیں اور آپس میں کرا سکتی ہیں، لیکن اس بات کا دھیان رکھیں، منع جو کیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ بعض مرتبہ عورتیں دعا کرانے میں آواز اتنی اونچی کر دیتی ہیں کہ نامحرم مردوں تک آواز پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو آواز کو اتنا بلند کرنا دعا میں کہ نامحرم تک آواز چلی جائے، یہ غلط ہے، اس سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو آواز نامحرم تک نہ جائے، اس کے بغیر اگر دعا کی جائے تو اس کے اندر چڑھان کوئی حرج نہیں ہے، دعا کرنا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو اور جمع ہونے کو، اکٹھا ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ اس ہماری برکت والی مجلس کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا۔ یا اللہ جتنے حضرات یہاں پر آ رہے ہیں، یا اللہ یہ صرف آپ کے دین کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کو بہترین بدلہ دونوں جہاں میں عطا فرما۔ یا اللہ یہاں سننے والے، سنانے والے، انتظام کرنے والے سب کو دونوں جہاں کی ترقیات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اتنے سارے لوگوں کی اپنی بہت ساری ضروریات ہیں، آپ سب کی ضروریات کو جانتے ہیں، میرے مولا اس قرآن کی تفسیر کی برکت سے سب کی ضروریات کی تکمیل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ناراضگی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار آسان فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو عزت اور راحت کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے ظلم سے، ستم سے، پریشانیوں سے پورے مسلمانوں کی عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما۔ یا اللہ جو کمیاں ہو رہی ہوں انہیں معاف فرما۔ یا اللہ جو صحیح باتیں ہوں انہیں
قبول فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ وہ کہتے رہتے ہیں، یا اللہ ان کے اقارب رشتے دار، ہمارے ملنے والوں کے اعزاء اقارب رشتے دار جو کہیں جہاں بھی ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ سب کو بہترین شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان سب کی تمام پریشانیوں کو حل فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی راحت کی بنا، اللہ دنیا میں بھی راحت عطا فرما، یا اللہ آخرت کی بھی راحت عطا فرما۔ ہم نے جو کچھ مانگا ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا، ہمارے محبوب سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔